بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. درس سے پہلے سلیمان بیٹا آیات کی تلاوت کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنها لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. جزاک اللہ خیر. آج اللہ کی توفیق سے جس موضوع پہ کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا. ہماری جو اس دنیا میں جو زندگی ہے وہ ساری ہی ایسی گزرتی ہے کہ مشکلات اور مختلف ضرورتیں ہمیں پڑتی رہتی ہیں. مشکلات آتی ہیں، ایک مشکل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مشکل آتی ہے، اور مختلف لوگوں سے ہمیں ضرورتیں بھی رہتی ہیں، اپنی ضروریات پورا کرنے میں ہم لگے رہتے ہیں. ان مشکلات اور ضرورتیں جو ہیں ان سے ہم کسی طرح بھی چھٹکارا نہیں پا سکتے. مسلسل ایک سائیکل چلتا رہتا ہے اور ان کو حل کرنے کی بندہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے، لیکن ایک مشکل حل کرتا ہے یہ نہیں کہ باقی ساری زندگی اس کے بغیر مشکل کے، دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، اور اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بنائی ہے، مشکلات اس میں آتی رہتی ہیں. ان مشکلات میں جو آدمی کو
صحیح طرح زندگی گزارنے کے لیے، یعنی ان میں جمع رہنے کے لیے، ٹکے رہنے کے لیے، ایک تو وہ کوشش کرتا ہے مشکلات کو مادی وسائل سے حل کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے. کوئی رزق کا مسئلہ ہے، افرت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوئی اس کو کسی اور سے یعنی اپنے خواہشات پوری کرنی ہے مثلا، تو جیسے جس طرح کی ضرورت ہے، جیسی مشکلات ہیں اس طرح کی وہ کوشش میں لگا رہتا ہے. تو ایک تو مادی اسباب اس میں اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو کیونکہ مشکلات ختم ہونے والی تو نہیں ہے کہ دنیا میں سے ہر قسم کی مشکل ختم ہو جائے، تو ان میں ایسی مشکلات میں جمع رہنا ہے، ٹکا رہنا ہے، اس کے لیے مادی وسائل کے ساتھ ساتھ بہت اہم چیز ہے اندر سے جو آدمی کا اندر کی کیفیت ایک وہ بہت اہم ہے کہ ہمت اور حوصلہ اس کے اندر موجود رہے. اسی کے ذریعے وہ ان مشکلات کے سامنے ڈٹا رہ سکتا ہے، صحیح یعنی طرز عمل اختیار کر سکتا ہے. تو یہ جو ہمت اور حوصلہ، یعنی بعض دفعہ اسباب سارے ہوتے ہوئے بھی اگر آدمی کی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، تو اسباب بھی اس کو کوئی کام نہیں آتے. مثلا کسی کے پاس بہت اچھی تلوار ہے جس سے وہ لڑ سکتا ہے، یا اور کوئی ویپنز ہیں جن سے کہ دشمن سے کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں چلانے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. وہ تلوار چلانا یا جو ہتھیار استعمال کرنا اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے. تو اسباب ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکے گا. وہ اس کا ہاتھ اگر کانپنے لگ جائے گا یعنی وہ چلاتے ہوئے، تو کیا اس کا فائدہ ہے؟ اس کے اسباب ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو آدمی کی جب اندر سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، تو اسباب بھی اس کے لیے معاون نہیں رہتے. ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ مشکلات کو دور کرنے سے قاصر رہتے. یہ جو اندر ہمت اور حوصلہ آدمی کا ہے، یہ کس چیز کے ذریعے آتے؟ اس کے بغیر تو آدمی پھر بس ختم ہو کے رہ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس کے اندر سے ہمت حوصلہ یعنی ختم ہو جائے تو ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کی نہیں کر سکتا جو کہ دنیا میں اس کو پہ در پہ آتے ہیں. تو یہ کس چیز کے ذریعے اس میں ہمت اور حوصلہ آتا ہے؟ اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ یہی ہے جو آج کا موضوع ہے، توکل علی اللہ، بھروسہ کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے. یعنی آدمی بھروسہ دوسری چیزوں پر بھی کرتا ہے، اس سے بھی ہمت آتی ہے. اگر اس کے پاس دوسرے وسائل ہیں، جیسے جیب میں پیسہ بہت ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، یعنی اس سے بھی اس کی ہمت سے واسطہ بڑا فلانا آفیسر میرا واقف ہے تو کوئی بدماش میرے مطلب کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، یا کوئی اور میرے تعلقات ایسے ہیں، میرا قبیلہ اتنا اسٹرانگ ہے، کوئی اس طرح کے بہت سے وسائل. آدمی کا عہدہ ہوتا ہے، منصب ایسا ہے، میرا فلان دوست ہے، کچھ اور ایسے وسائل ہوتے ہیں جو کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ وسائل ہیں. ان پر تکیہ جب کیا ہوتا ہے، ان پر بھروسہ اس نے کیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ہمت آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنے وسائل دنیا کے جن پر کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ سارے کسی وقت بھی ختم ہو جاتے ہیں. جس بندے پہ اس نے بھروسہ کیا ہوا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ضرورت پڑنے پہ، جبکہ وہ اس بندے کی مصیبت میں اس کو باقی ضرورت پڑتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی اس کے کام نہ آیا. وہ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ دن ہو رات ہو، ایک فون کرنا بس تمہارا مسئلہ، بعد میں فون کر رہا جو کوئی مصیبت آئی تو پتہ چلا اٹھا ہی نہیں رہا. یعنی بعض دفعہ اگلے بندہ کو ایسی اس کی مجبوری آ گئی، بعض دفعہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فون کیوں کیا جا رہا ہے، اس نے اٹھانا ہی نہیں ہے، اس لیے اٹھاتا نہیں ہے. دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. یا جس پہ آپ نے بھروسہ کیا ہو ویسے دنیا سے چلا جاتا ہے، یا اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یا بندے کی تجارت ہے جس پہ اس نے حوصلہ بھروسہ کیا ہوا ہے، وہ دنوں کی بات ہے یا بلکہ اس سے بھی کم کی کہ وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یعنی تجارت اس کی جو ختم ہو جاتی ہے. پیسہ ہے، کوئی ایسی آفت آتی ہے، پیسہ سارا کا سارا چھن جاتا ہے، اس پہ تکیہ کر کے بیٹھا تھا. جو بھی دنیا کے وسائل ہیں سب ایسے ہی عارضی چیزیں ہیں. وہ جب عارضی چیز ختم ہوتی ہے تو پھر اس پہ بھروسہ جس اس نے کیا ہوتا، اس کی وجہ سے جو آدمی کی ہمت ملی ہوتی ہے، حوصلہ ملا ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سبب ختم ہو گیا جس پر اس نے بھروسہ کیا ہوا. تو اصلی چیز ایسا سہارا، ایسا سبب جس پہ کہ بھروسہ ہمیشہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، وہ تو صرف اللہ رب العالمین ہے. اشفال رب وتوکل علی الحی الذی لا يموت، اور توکل کرو اس اللہ پر جو کہ الحی ہے. وتوکل علی الحی، توکل کرو الحی پر، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا جو کبھی نہیں مرتا، نہ وہ کبھی مرے گا، نہ اس کو موت آنی ہے، نہ حتیٰ کہ نیند بھی نہیں آنی، کمزوری بھی نہیں ہونی، اس میں کوئی وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی. جو وعدہ کیے وہ اللہ تعالیٰ پورا
کریں گے اور کر سکتے ہیں، طاقتور، یعنی ہر لحاظ سے ظاہر ہے کامل ذات رب العالمین، وہ اصل میں ایسی لائق ہے کہ بندہ اس پر بھروسہ کرے۔ اب جس چیز پر بندہ بھروسہ کرتا ہے، اس پر تکیہ کیا ہوتا ہے، وہ جتنی طاقتور ہوتی ہے، جتنا اس کو زیادہ بیک ہوتی ہے اس چیز کی، اتنی زیادہ اس میں اس کی وجہ سے ہمت آتی ہے۔ جو ان مادی وسائل پہ چاہے وہ جتنا بھی بڑا کوئی اس کا ذریعہ سہارا کیوں نہیں، اس پر بھروسہ کیا ہوتا ہے جو کہ ختم ہونے والی چیزیں، تو اس کی اسی وقت تک کی ہمت رہتی ہے جب تک کہ وہ سبب و اسباب جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ جو اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے، توکل اللہ تعالیٰ پر کرتا ہے، تو اس کی جو ہمت ہے وہ ہر کسی سے زیادہ ہوگی جس نے اور کسی بھی سبب پر بھروسہ کیا ہوگا۔ یہ شخص جس نے اللہ پہ توکل کیا، اس کے مادی وسائل کم بھی ہوں گے تو اس کا اندر جو ہمت حوصلہ ہے وہ بہت بلندیوں پر ہوگا بنسبت اس کا جس میں مادی وسائل ہیں لیکن بھروسہ اس نے یعنی ان وسائل پر ہی اس نے بھروسہ کیا ہوا، تو وہ جتنے بھی ان وسائل کی وجہ سے طاقتور ہو جائے وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے جو اللہ پر جس نے بھروسہ کیا۔ تو یہی بات، یہی چیز ہے جس کو توکل علی اللہ، توکل کہتے ہیں، بھروسہ کرنا۔ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میرا معاملہ بس آپ ہی نے، میرے جو مسائل ہیں مشکلات ہیں اللہ آپ نے ہی حل کرنا، اس میں اور کسی کا کوئی دخل نہیں، حتیٰ کہ میرا اپنے نفس کا بھی اس میں کوئی اس میں دخل نہیں، یعنی میں اپنے پر بھی تکیہ نہیں کرتا، ان چیزوں میں اپنے اوپر بھی میں توکل نہیں کرتا۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر دے، میں کس قابل ہوں اگر مجھے اپنے نفس کے حوالے کر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی اپنے شر کو دور کرنا، کسی اچھائی کو حاصل کرنا صرف اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد سے۔ تو اللہ پر بھروسہ بندہ کرے گا تبھی وہ یعنی قائم رہ سکتا ہے۔ توکل کے معاملے میں جو مشرکین ہیں یہ تو معبودوں پر توکل کیا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالی نے مخاطب کر کے جو یہ سورہ ابراہیم جو بیٹے نے آیات پڑھی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس میں کیا فرمایا، اور آیات پہ غور کریں، ان کا سیاق و سباق کس طرح اتنے اچھے انداز میں جو توکل کا جو موضوع ہے اس میں اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا الم یاتیکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں ہے جو تم سے پہلے کے لوگ گزرے ہیں، قوم نوح وعاد، نوح کی قوم، عاد کی قوم اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، لا یعلمهم الا اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ ہی صرف جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہمیں تو چند ایک قوموں کا بتایا گیا بیٹا۔ تو یہ جو پہلی قوموں کا سارے اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کے حالات بتائے ہیں، بعض باقی جو ہیں وہ نہیں بتائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومیں اور ان کے بعد جو ہے جو ساری اللہ تعالیٰ جن کو جانتا ہے، جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس رسول جو ہے وہ کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے کیا کیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے منہ پر اپنے رکھ لیے، جیسے آدمی تعجب کے ساتھ رکھتا ہے، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا اس پر کفر کیا، ہم نے اس کا انکار کیا، انا کفرنا بما ارسلتم بہ وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور ہم ڈاؤٹ میں، ہم شک میں ہیں جس کی طرف تم لوگ دعوت دیتے ہو، رسولوں کو مخاطب کر کے کہا، اس میں ہم شک میں ہیں، ہم اس میں ریب میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یعنی رسولوں کو ایک تو ان کو کہا کہ ہم نے کفر کیا، اور اجمالی طور پہ جس چیز کی طرف تم لوگ دعوت دے رہے ہو ہمیں ڈاؤٹ ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا، جو اللہ کے توحید اور آخرت اور ساری چیزیں جس کی طرف دعوت دیتے ہو ہمیں اس کا یقین نہیں آ رہا، دل ڈھک نہیں رہا، ہمیں شک ہے۔ قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک، کہ اللہ میں شک ہے، تمہیں اللہ کے معاملے میں شک ہے، ہم آخر کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ پہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کی توحید، تو اللہ میں تمہیں شک ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویغفر لکم من اجر مسمى، وہ تو تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کی معافی کرے اور تمہیں ایک مقررہ مہلت تک، یعنی مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے دے، یعنی جو تمہیں ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں ہمارا یعنی رسولوں کا، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں تمہیں بلا رہے ہیں، تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہیں
جو عذاب ہے دنیا کا اس سے چھٹکارا مل جائے گا، ایک مقررہ مدت تک مہلت ملے گی. نہ اللہ کا اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ میرا کوئی فائدہ ہے، رسول کا فائدہ ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہے. وہ یؤخرکم الی اجل مسمى. اب آگے دیکھیں، جب ہلا بازی اصل میں تو حجت برائے حجت کرنی ہے قوم نے. مقصد یہ نہیں کہ بات واضح نہیں. اللہ تعالیٰ شروع میں کہے کہ جب ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر، نشانیاں کھلی تھیں، ان کو یقین تھا کہ بات حق ہے، لیکن بات نہیں ماننی. تو وہ آگے کہہ رہے ہیں قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہمارے جیسے ایک رسول ہو. قالت لهم رسلهم قالت رسلهم قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہو، یعنی انسان ہو. یہ کیسی بات ہے کہ ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تم بھی کھاتے پیتے ہو، بازاروں میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہو، تو یہ کیسا ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ پہلی بات کر لی اس نے، اس کو اصل میں کوئی بات میں ڈھونڈ کے لگنی ہے. پہلی بات اس نے کی شک میں ہے یہ. اب دوسرا حجت پیش کر رہا ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. ہمیں تمہارا مقصد کیا نظر آتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا جس کی پیروی، جس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے تم نے ہمیں روکنا ہے. آج کل بھی توحید کے جو خلاف لوگ ہوتے ہیں وہ دعوت دی جائے اللہ کی بات کرو، قبر پرستی نہیں کرنی، پیری فقیری ان لوگوں کی پرستش نہیں کرنی، تو کہتے ہیں اچھا اصل میں تم اولیاء کے گستاخ ہو، اولیاء کے تم نے روکنا ہے. مقصد تمہارا اصل میں یہ ہے. مقصد اندر تمہیں ہمیں تمہاری دعوت ظاہری اور ہے، لیکن اندر سے مقصد نظر آ رہا ہے، تم نے ہمیں ان سے دور کرنا ہے. جو سلسلے ہمارے شروع سے چلتے آ رہے ہیں باپ دادا سے، اس سے تم نے روکنا ہے. فاتونا بسلطان مبین. تو ہمارے پاس کھلی کوئی نشانی لے کر آؤ. وہ تو نشانیاں پہلے لے کر آئے تھے، اللہ نے کہا بالبینات، کھلی نشانیاں. لیکن یہ لوگ اپنی منمانی نشانی چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے نہیں اس کو سونا بنا دو، اس کو یہ کر دو. جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ حق ماننے ہے، حق بک کی بات ماننی ہے، بس بحث کرنی ہے. ہم جو نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں تم وہ لے کر آؤ. فاتونا بسلطان مبین. اب ان کے رسولوں نے کیا جواب دیا؟ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. ہم ٹھیک ہے تمہارے جیسے ایک بشر ہیں، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ احسان کرتا ہے. کہ ہمیں اگر اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے ہی رسول بنائے ہیں. اللہ جس بشر کو چاہتا ہے، جس انسان کو چاہتا ہے اس کو فضیلت بخشتا ہے، رسول بناتا ہے. قالوا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. اور یہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس نشانی لے کر آئیں سوائے اللہ کی اجازت سے. تم کہتے اس کو یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم یہ جو چاہیں کر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ نشانی دیں گے، بس وہی ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اور اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں. پھر آگے وہ کہتے ہیں وما لنا الا نتوکل علی اللہ. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا. کیونکہ اللہ نے ہمیں ہمارے راستوں کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح راستوں کی طرف ہدایت دی ہے. اور آگے وہ فرماتے ہیں ان کے رسول وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم لوگوں نے ہمیں تکلیف دی. تو یہ جو حجت کر رہے ہیں، جب دلیل سے بات نہیں بنتی، آگے کیا ہوتا ہے؟ دھمکیاں آتی ہیں، پھر فزیکل تکلیفیں دی جاتی ہیں. تو وہ رسول جب ان کو دلیل سے انہوں نے ان کی دلیل کا جواب تو دلیل سے دے دی، لیکن جب ان کی قط حجتی سامنے آ رہی ہے تو ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہمیں تکلیف دے رہے ہو ہم اس پر ضرور صبر کریں گے، ہم پھر بھی اپنے صحیح راستے سے ڈٹے رہیں گے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اور توکل کرنے والے وہ اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں. تو یہ دوبارہ سے ساتھ ساتھ پچھلی آیت میں کہا مومنین اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور پھر کہا توکل کرنے والے اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں. یعنی توکل کرنا ہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے حقدار میں ان پہ توکل کیا جائے. غیر اللہ پہ توکل شرک ہے، شرک کا ایک یعنی صورت ہے. چاہے آدمی ظاہری طور پہ کچھ اور نہ کر رہا ہو، کوئی بت نہیں پوج رہا، کچھ اور نہیں کر رہا، توکل اگر اللہ کے علاوہ دوسرے پر کر رہا ہے تو یہ بھی شرک کا کام کر رہا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. وقال الذین کفروا لرسلہم. اب جو کافر تھے انہوں نے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. انہوں نے کہا تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو اپنی زمین سے تمہیں ضرور بھی ضرور نکال دیں گے، یا تو ہماری ملت کی طرف واپس آ جائیں. دلیل تو ختم ہوگی. اب کیسی اب آخر میں فل ٹون میں دھمکی دے رہے، یا تو تمہیں یہاں سے اپنے ملک سے نکال دیں گے، تم کہیں اور چلے جاؤ، یا تم ہمارے طریقے میں واپس آؤ. تو
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. تو اللہ نے ان رسولوں کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ضرور تمہیں ان کے بعد زمین میں ٹھہرائیں گے، تمہیں اقتدار دیں گے، تمہیں اس میں متمکن بنائیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِي، یہ اس شخص کے لیے جو کہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے. تو اس میں ان آیات میں دیکھیں کیسے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا رسولوں کا، جو عام طور سب رسولوں کا اپنی قوموں سے کیا مکالمہ رہا ہے. انہوں نے جب پہلے دلیل، اور پھر دلیل کا جواب تو کبھی بھی وہ جیت نہیں سکتے جو اہل باطل ہیں، اہل حق سے، لیکن اس کے بعد پھر ان کی اذیت، اس پر انہوں نے کہا ہم ضرور صبر کریں گے، اور صبر کریں گے. ساتھ ہی توکل کا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور وہی اس لائق ہے کہ اس پہ توکل کیا جائے. یہ جو توکل یہاں پہ یعنی جو سابق انبیاء ہیں ان کا تذکرہ ہوا کہ وہ توکل اللہ تعالیٰ پر کیا کرتے تھے. توکل کی اہمیت کے حوالے سے بعض باتیں ہم دیکھتے ہیں. یہ جو آیت گزری اس میں یقیناً اہمیت کا ذکر ہے. ایک بات یہ کہ توکل کرنا فرض ہے، ایمان کا لازمی تقاضا ہے. ایمان اس کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایمان کی ایک نشانی ہے. جیسے پچھلی آیت میں بھی آیا، اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پر اللہ پہ تم توکل کرو اگر تم مومن ہو. اگر تم واقعی کہتے ہو میں مومن ہوں، اللہ پہ ایمان لائے، تو پھر تمہارے لازم اللہ پہ توکل کرو. اگر تم مومن نہیں ہو، تم ویسے اپنے آپ کو مشرک کافر کہتے ہو، جس میں مرضی توکل کرو. پھر تمہارا توکل بتوں پہ ہو، کوئی جنات پہ ہو، کوئی پریوں پہ ہو، ان فرضی چیزیں پہ ہو، یا کسی صاحب اقتدار پہ ہو، یا روپیہ پیسے پہ ہو، تو اپنی جاہ و منصب پہ ہو، تو تم جس میں مرضی توکل کرو. لیکن اگر تم مومن ہو تو ان سب چیزوں میں توکل نہیں ہوگا، پھر توکل تمہارا صرف اللہ پر ہی ہوگا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ ہی پر جو مومنین ہیں ان کو چاہیے کہ توکل کریں. اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے. وہ بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہاں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے مختلف یعنی دروازوں پہ، اور اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن آپ کو دل جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہی اٹکا ہوا نظر آتا ہے. توکل جو ہے کسی اور پر بندہ نے کیا ہوتا ہے. تو یہ توحید کو منافی چیز ہے. توکل کسی اور پر کرنا اللہ کے علاوہ یہ توحید کو منافی ہے. توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا، اس کے حوالے سے تمام انبیاء جو گزرے ان کا بھی یہی طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا کرتے تھے. حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اسباب جو ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں. اب بندہ آج کل کے حالات ہی دیکھیں اپنے ملکوں کے، تو کہتے یہ پہلے یہ آ گیا، پھر فلاں آ گیا، وہ پارٹی آ گئی، یہ بندہ آ گیا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی نکلنے کا امید کی کرن بعض اوقات یعنی لگتا ہے کہ کوئی نظر نہیں آ رہی، کیا اس کا طریقہ نکلے گا. اور اسی طرح اور جگہوں پر بعض دفعہ آدمی کے جابس کے ایسے حالات ہوتے ہیں، ایک پھر دوسری مشکل تیسری مشکل، اور یا اس کو رزق میں تنگی کے مسائل ہیں مثلا، یا گھر کے ایسے مسائل ہیں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ کوئی ایسے مسائل ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن توکل اللہ تعالیٰ کا جب کرتا ہے تو یہ چیزیں تو مادی اسباب آج ہیں، آج ایک حکومت ہے کل دوسری آ جائے گی، آج ایک کچھ وسائل ہیں کل وہ وسائل ختم ہو جائیں گے، چھن جائیں گے. لیکن آج کئی وسائل نہیں ہیں جو کہ آپ کو جن کے اثرات علامتیں بھی نظر نہیں آ رہی یعنی اللہ تعالیٰ ان وسائل کو پیدا فرما دیں گے. تو جب بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی کے حکم سے چلتی ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سارے اسباب اسی کے ہاتھ میں. آدمی اسباب ضرور اختیار کرے لیکن اسباب کو اپنا رب نہ بنا لے، اس پہ توکل نہیں کرنا، تکیہ اسباب پہ نہیں کرنا. اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن توکل اللہ پر کرنا. اللہ تعالیٰ اسباب کو محتاج نہیں ہے. یہ جو سارے قوانین بنائے ہیں اللہ تعالیٰ یعنی ان قوانین کا بندہ غلام نہ بن کے رہ جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان قوانین کے پابند نہیں ہے جو قانون فطرت مختلف اللہ تعالیٰ نے فطرت کے قوانین بنائے ہیں. اللہ جب چاہیں کسی بھی جو عام نیچرل ایک فنومینا ہے قانون، اس کو معطل کر دیں، سسپینڈ آن ہولڈ کر دیں.
آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے، ایک عام قانون ہے، اب چیز جل جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ اس قانون کو معطل اللہ نے کر دیا، کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ وہ ایک عام حالات میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی کیسے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، یعنی کس طریقے سے جو فرعون تھا وہ سب کو قتل کر رہا تھا، سارے بنی اسرائیل کے جو بچے ہیں ان کو قتل کر، اب اس کی جو ہلاکت جن کے ہاتھ پہ ہونے والی تھی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پرورش ہے وہ اسی کے گھر میں کروائی۔ یہ سوچیں کیسے اللہ تعالیٰ کیسے اللہ کا کرنا ہے، جس کے ہاتھ پہ اس فرعون نے ہلاک ہونا تھا، اس نبی کی پرورش اس کے گھر میں جا کے ہوئی، کیسے وہ ان کے ماں کے دل میں الہام کیا گیا اور وہ تابوت میں ڈالا، تابوت وہاں جا کے رکتا ہے، اور پھر وہاں جا کے کہیں اور کیوں نہیں رکا، وہاں پہ جا کے رکا فرعون کے محل کے پاس، اور پھر نکالا اور اللہ نے وہاں محبت ان کے دل میں ڈال دی، حفاظت کی۔ تو اس کے گھر میں اس کا دشمن جو ہے وہ پل رہا ہے، دشمن ظاہر ہے وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتنے بڑے دشمن جس نے ان کے ہاتھ پہ ہلاک ہوتے ہیں وہیں پہ پل رہے۔ تو کیسے توکل، اللہ تعالیٰ کوئی اسباب کے محتاج نہیں ہے، جو چاہیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، جب وہ جانے لگے ہیں پھر ساری قوم کو لے کے آگے سمندر آ گیا، اس وقت اب جو قوم تھی انہوں نے بھی کہا تو مارے گئے، اب تو کوئی اسباب نظر ہی نہیں آ رہے، پیچھے سے فرعون اس کے پورا لشکر اور پتہ نہیں ان کے پاس کیا اسلحہ کیا کچھ وہ تیاری تھی، اور وہ فرعون تو کہتا تھا شرذمۃ قلیلون، یہ چند ایک لوگ ہیں ایسے، ان کا کیا ہے نہیں، ان کو تو ایسے ہی ختم کر دیں گے۔ تو اس موقع پہ جب انہوں نے کہا انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکڑے گئے، پیچھے سے فرعون آگے سمندر کہاں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو توکل اللہ پہ تھا، اسباب پہ نہیں تھا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو نہیں گیا تھا آگے کیا ہونا، لیکن اس میں آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھیں، یعنی پیچھے سے دشمن اتنا طاقتور دشمن آ رہا ہے، خون کا پیاسا، آگے سمندر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، پورا یقین تھا، سیہدینی، وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا۔ اسباب اللہ تعالیٰ، ہم نے اسباب اختیار کرنے، لیکن اسباب نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ تب بھی کر سکتا ہے، جو چاہیں کریں، اسباب ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوئی سبب نہیں تھا، سبب یعنی سہارا، دنیاوی سہارا ختم ہو گیا، آگے پیچھے جانا کہاں، لیکن توکل پھر بھی ہے، ان معی ربی سیہدین، نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور ہدایت دے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر جو عصا مارا، وہ جو اتنا پانی تھا وہاں سے خشک بالکل سستا ہو گیا، اور بعد میں جو خشک آگے جا کے جو خشک جو پتھر تھا اس پہ عصا مارتے ہیں پانی کی ضرورت سے پانی نکلا ہے۔ تو یہ کوئی جو عام قوانین فطرت ہے اس میں کون سا قانون یہاں پر لگے گا کہ بھئی آپ ایک پتھر ہے اس پہ عصا مار رہے ہیں اس سے وہ نکل رہے ہیں۔ اس طریقے سے بھائیو مثالیں تو آپ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام، تو ہمیں یہ یعنی اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اسباب کا بندہ نہیں ہم نے بن جانا، اسباب کے تحت اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھنا۔ یہ جو سائنس ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، صرف ایکسپلور کرتی ہیں جو قوانین فطرت ہے، اس کو ان کا اکتشاف کرتے ہیں کہ ایک اور قانون پتہ چل گیا، ایک اور قانون پتہ چل گیا۔ قانون بنایا کس نے؟ تو اللہ نے بنایا، وہ مسبب الاسباب ہے۔ جب چاہے اپنے بنایا ہوا قانون کو، جب چاہے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، جب چاہے معطل کر دیں وقتی طور پہ، جیسے چاہیں گے اس کو اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو انبیاء سابقہ انبیاء تھے ان کا مکمل توکل اللہ تعالیٰ پر ہوتا تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی سے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں انبیاء کے حوالے سے۔ اس طرح کی جو یعنی واقعات آپ دیکھیں، بعض علماء مثال دیتے ہیں کہ یعنی بعض اوقات جو ظاہری اسباب ہیں وہ اتنے ہمیں اپنے مخالف نظر آ رہے ہوتے ہیں، کوئی کرن نظر نہیں آتی روشنی کی، تو ہم ان جو وہ چیزیں جو اسباب ہمارے سامنے ہیں اس میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ جو اوپر روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمارے سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ جیسے بادل آدمی پر آ جائیں، صرف ایک یعنی بات قریب کرنے کے لیے مثال ہے، ورنہ اللہ کے لیے مثال کوئی نہیں۔ بادل آدمی جب گہرے آ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے بس اب تو اندھیرا ہی اندھیرا، جب فلائٹ اوپر جاتی ہے بادلوں کے اوپر جاتی ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ سورج تو باقی ہے، اوپر تو پوری طرح چمک رہا ہے وہ۔ تو بعض دفعہ وسائل میں ایسے ہم
اس کے پابند اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں کہ جو مسبب الاسباب ہیں رب العالمین، ان سے بندہ غافل ہونے لگتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا انسان کا کیسا مضبوط سہارا ہے۔ یہ جو قوانین ہوتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ کہتے ہیں، اس کے یہ چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں، کاز اینڈ افیکٹ، یہ ہر چیز کاز اینڈ افیکٹ ٹھیک ہے، عام قوانین اس کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں اس میں جو بعض آیات اس تعلق سے انبیاء کے حوالے سے بات ہو گئی، ہم آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے صرف، اور ان کے تو بہت سے ایسے واقعات توکل کے حوالے سے موجود ہیں، صرف یعنی چند ایک واقعات، دو واقعات اس میں سے دیکھتے ہیں سیرت میں سے، کس طرح نبی علیہ السلام ان کا توکل، مکمل توکل اللہ تعالیٰ پر تھا۔ ایک اور ہم نے دونوں واقعات شاید پہلے سنی ہوں، لیکن اس موقع پر ان کی یاد دہانی اچھی ہے۔ ایک واقعہ ہجرت کا، ہجرت میں، اور میں صرف اشارہ ہی اس کی طرف کروں گا، ہجرت کے موقع پہ کس طرح جب وہ سارے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ غیر سور پہ چلے جاتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب اوپر دیکھتے ہیں تو لوگوں کے پاؤں ان کو نظر آتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی لو طأطأ رأسه لرآنا، اگر ان میں سے کوئی اپنا سر نیچے جھکا لے تو ہمیں دیکھ لے گا، اتنا قریب ہے۔ یعنی اور ایک روایت میں بھی ہے کہ اگر کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے ہم اس کو نظر آ جائیں گے، یعنی اس بالکل یہ تو ساتھ پہنچ گئے، سامنے بندہ کھڑا ہے بس ایسے دیکھنے کی دیر تو ان کو ہم نظر آ جائیں گے چھپے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے ان کو کیا فرماتے ہیں کہ ابو بکر پہلے آپ کہتے ہیں اسکت کہ خاموش رہو، اور پھر آگے فرماتے ہیں اسنان اللہ ثالثہما کہ دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں توکل کا حکم دینے سے پہلے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اسکت، کہ بھی ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ پہ توکل کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ شور مچاؤ جو کرنا ہے، یعنی اسباب کے مخالف کریں، خود اپنے مخالف اسباب کو اختیار کریں اور کہیں اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، تو ظاہری سبب ہے خاموش رہو، آواز نہ ان کو آ جائے، چپ رہو۔ اور پھر کہتے ہیں دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے، تو توکل ہم ٹھیک ہے دو ہیں، ہمارا کوئی آگے پیچھے کو مدد کرنے والا یعنی دنیاوی طور پہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز اسباب ظاہری اسباب ختم ہو گیا، لیکن تیسرا اللہ ہے، تو اس لیے توکل اللہ پر کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا کہ تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ توکل کی اعلیٰ مثال، اسباب بھی پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسباب اختیار کے مخالف راستے سے گئے، جہاں مکہ سے مدینہ راستہ تھا اس سے نہیں بلکہ دوسری طرف آپ نکلے، اور اتنا اونچا غار چڑھنا بھی اس میں اچھا خاصا دشوار کام ہے، وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں، 3 راتیں وہاں رہتے، پورے اسباب اختیار کرتے ہیں، اس موقع پہ بھی تو بکر کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں خاموش رہو، لیکن توکل کیسا کامل درجے کا، توکل سارے اسباب اختیار کر لیے، اب توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے آرام سے بچا سکتے ہیں۔ ظاہری اسباب یہ ہے کہ نیچے دیکھے گا ہم نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم پریشان نہ ہو۔ اور دوسرا ایک اور واقعہ جو اس بارے میں ہم یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے، دوسرا واقعہ جو صحیح بخاری میں ہے، غزوہ احد میں ابو سفیان جو کہ اس وقت مشرکوں کے ساتھ تھے، بعض مسلمان ہوئے، تو ایک موقع پر انہوں نے ابو سفیان جو اس وقت مشرک تھے انہوں نے یہ کہا اعلو حبل، حبل اونچا ہو، جیسے ایک نعرہ لگاتے ہیں اس قسم کا یہ لفظ ہے، حبل جیے، حبل اونچا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ عجیبو، تم لوگ اس کو جواب دو۔ انہوں نے کیا رسول اللہ ما نقول، کیا کہیں، وہ صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کہیں جواب دو تو وہ اٹھ کے جو گالیاں بکنا شروع، اس کو جذباتی باتیں کہنے لگ جائیں، نہیں، حالانکہ ان کو تو بڑی تکلیف تھی کہ مشرک بندہ ہے، اعلو حبل، حبل کی بات کر رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑا وہاں
نسبت کا بت تھا، لیکن پابندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رہنمائی طلب کر رہے ہیں کہ رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں جواب دیں، آپ بتائیں کیا جواب دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ زیادہ بلند ہیں اور زیادہ عزت والے ہیں. تو اس پر آپ یہ غور کریں گے نبی علیہ وسلم سے جو ان کا پوچھنا ہے، کیسے ہر موقع پہ نبی علیہ السلام سے پوچھ کر چلتے تھے. اور آج کل کیا ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے امت کے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں، اس پر علماء کے بیانات نظر نہیں آ رہے، تو میں گھر بیٹھ کے یوٹیوب پہ چینل بناؤں گا اور میں امت کے حالات جو ہیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنی تجاویز دوں گا. کام بندہ یعنی علماء سے رہنمائی لیے بغیر اس نے اتنے اہم مسائل پہ جس میں کہ علماء سے بڑے علماء بات کر سکتے ہیں، اس پہ ایک عام بندہ جو ہے بولنے لگتا ہے. اور اس طرح دیگر یعنی پیچیدہ مسائل میں بھی بات چیت کرنا جو ہے، بہرحال یہ علماء کی طرف رجوع کرنا، ان کی رہنمائی میں چلنا، ساری زندگی گزارنا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز جب وہ موجود ہیں جواب دو، کیا جواب دیں. اس پر ابو سفیان نے پھر ایک اور نعرہ لگایا، لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارا تو عزا ہے. ایک اور بت جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ہمارا عزا تمہارا تو کوئی عزا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کا عجیبو، اس کو جواب دو. تو انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اس کو کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. ہمارا مولا یعنی مسلمانوں کا مولا ہے، تم کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. اللہ تمہاری مدد تو نہیں کریں گے، اللہ تمہارا مولا نہیں. مولا سے کیا مراد ہے؟ یعنی مدد کرنے والا، بگڑی بنانے والا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حمایت کرنے والے ہیں. یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے مولا علی، حضرت علی وہ ہمارے مولا ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ من کنت مولاه فعلی مولاه. تو یہ یعنی حدیث کے میں کسی حد میں اختلاف ہے، لیکن اس کو صحیح مانتے ہوئے کہ جس کو میں مولا اس کا علی مولا. وہاں پہ مولا کا ایک دوسرا معنی ہے، ایک دوسرا معنی مولا کا ہوتا ہے دوست کا یا جس سے محبت کی جاتی ہے. اب اس حدیث کو دلیل بنا کے اس کو دوسرے معنی میں مولا کا ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی حدیث میں مولا آ رہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ میرے سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، وہ اس کا ایک پس منظر ہے. بہرحال اس کا یہ معنی ہے، یعنی مولا جو ہے وہ دوست اور جس سے محبت کی جائے اس کے معنی میں آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارا مولا علی، علی ہمارے مولا. تو وہ جو مولا علی وہ کس معنی میں کہتے ہیں؟ وہ تو دوسرا جو کہ صرف یعنی اللہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں اس کو لے کر آتی. تو یہ اصل میں شیعوں کی چیزیں، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ بہت دفعہ جو اہل سنت ہیں وہ بھی اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ وہی لفظ بولنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مشہور کی یہ بات کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث اچھی چیز ہے، تو اس کو خوب آگے فارورڈ بھی کیا جاتا ہے، یعنی بغیر دیکھے کہ اس میں کوئی حدیث ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ حضرت علی کو علم کا دروازہ یہ کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ شیعہ جس بات کو پھیلاتے ہیں کہ بھی علم حاصل کرنا ہے حضرت علی کے ذریعے ہی علم کا دروازہ وہ علم ان کے ذریعے حاصل کرو، اور باقی سارے حضرت عمر اتنا علم جو ہمیں حضرت ہریرہ سے پہنچا، حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، اماں عائشہ سے پہنچا، یعنی بہت سارے دیگر جو صحابہ وہ کہاں گئے؟ تو حضرت علی علم کا دروازہ. اور بندہ دیکھتا ہے ہاں حدیث لکھی نیچے ریفرنس لکھے نہج البلاغہ کا. نہج البلاغہ یعنی شیعوں کی کتاب ہے، اس کا ریفرنس لکھا بھی ہو، لکھنا نہ لکھنا برابر ہے. شیعوں کے آگے جھوٹ اتنا بھرا ہوا ہے. تو اب شیعوں کی کتاب کا حوالہ ہے، اس کو پتہ نہیں کتاب ہے کون سی، وہ آگے اس کو بھیج رہے ہیں. بہرحال بھائی یاد بڑا فتنہ ہے، یعنی جب بھیجنے سے پہلے خوب دیکھیں کہ واقعی وہ صحیح میسج ہے بھی کہ نہیں، اوتھینٹک ہے کہ نہیں. تو ہر کوئی اس طرح اس کو اچھی صحیح چیز بنا کے شیعہ بھی جو ہے وہ بھی اپنی باتیں اس طرح دعوت پھیلانے کی خوب کوشش کرتے ہیں. تو ان کے اثر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا طریقہ یہی ہوتا ہے، علماء کی طرف رجوع کریں. جب تک اس چیز کی اوتھینٹسٹی جو صداقت ہے وہ ہم کہیں سے پتہ نہ کر لیں، یا تو ہمیں صحیح جگہ سے میسج ہے یا پھر ہم پہلے پوچھ لیں گے بھی یہ حدیث ہے باقی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. آج کل تو یہ بھی ہے کہ بخاری مسلم کا نام لکھے تو جو اوٹ پٹانگ لکھا تھا نیچے جو ہے وہ
ریفرنس اس کو بخاری مسلم کا دیا ہوگا. بہرحال یہاں پر جو حدیث میں آ رہا ہے کہ تم لوگ اس کو جواب دو. کیا جواب دو؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس طریقے سے انہوں نے اس کو جواب دیا. یہ دونوں جو واقعات ہیں سیرت میں، یہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توکل ہے اس کے بارے میں. توکل میں ایک بہت اہم جو موضوع جس کا ضمن پہلے بھی ذکر ہوا، اختصار سے دوبارہ ذکر کرتا ہوں، یہ کہ اسباب اختیار کرنا. توکل کا بعض لوگ یہ غلط معنی لیتے ہیں کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. میں توکل کر رہا ہوں اس لیے امتحان سر پہ ہے لیکن میں نے کوئی پڑھائی نہیں کرنی. توکل کر رہا ہوں اور جو بیماری ہے وہ خود ہی ٹھیک ہوگی، میں توکل کر رہا ہوں، نہ اس میں علاج کر رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں. اس طرح جو بھی بندہ یعنی اس کو ایک حاجت ہے، ضرورت ہے، یا اس کو مشکل ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اسباب اختیار نہ کرے اور دعویٰ یہ کرے کہ میں توکل کر رہا ہوں، تو اس کا نام توکل نہیں. توکل میں لازمی چیز ہے کہ اسباب اختیار کرنے. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی ہاتھ بنائی ہیں، زبان بنائی ہے، دانت بنائے ہیں، کھانے پینے کے سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس لیے کہ ان کو بجائے ان کو اختیار کیا جائے. اسی طرح جو ایک بندہ اولاد طلب کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اس کے اسباب اختیار کرے، نکاح کرے، پھر آگے اسباب اختیار کرے. جو بھی جس کی دعا کرتا ہے، جس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، اس کے اسباب اختیار کرے، لیکن نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑے. اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ توکل کا معنی یہ کہ اسباب اختیار لازماً کیے جائیں لیکن بھروسہ ان پر نہیں کرنا. یعنی کہ میں نے اسباب کیا، اب کام یہ میں نے کیا تو لازماً ہوگا نہیں. کام میں نے اپنا کام کر دیا، اسباب اختیار کیے، اب اپنی بات اللہ پہ چھوڑتا ہوں، بھروسہ میرا اللہ پر ہی. اللہ تعالیٰ میرا کام بنائے گا تو بنے گا. اس بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اعقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، کہ کیا میں اونٹ کو باندھوں اور پھر توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعقلها وتوکل، یعنی اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. اچھا، اونٹ کو باندھنا کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہوتا ہے. توکل دل سے ہوتا ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. توکل ان کاموں میں سے جو کہ دل سے کرنا مطلوب ہے. ہاتھ اپنا کام کر رہا ہے، اسباب اختیار کر رہے ہیں، اور دل اپنا کام کر رہا ہے، توکل اللہ پر کر رہا ہے. دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے، ٹکراؤ تو نہیں. اسباب اختیار کرنے، ہاتھ پاؤں سے پورا مشورہ کرنا ہے، سوچ بچار کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ سے، لیکن دل اللہ کے ساتھ جڑاؤ. اسباب کے ساتھ جڑا نہیں ہو، اٹیچ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دل جو ہے توکل اللہ پر ہی وہ کر رہا ہوں. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اہل یمن میں سے کچھ لوگ تھے، وہ حج کرتے تھے اور زیادہ راہ ساتھ نہیں رہتے تھے اور کہتے تھے ہم متوکل ہیں، ہم توکل کرنے والے ہیں، اور پھر مکہ جاتے اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں گے توکل کے نام پہ جو بندے اسباب اختیار نہیں کرتے، پھر جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ دوسروں سے مدد مانگنے لگتے ہیں. بندہ اس کو تیراکی نہیں آتی، یا تو وہ اپنی جیکٹ پہن کے جا رہا ہے ٹھیک ہے، دوسرا نہیں اللہ پہ توکل کرنے، تو وہ ویسے ہی اندر کود گیا، اب جب ڈوب رہا ہے تو پھر لوگوں کو مدد کے لیے بلا رہے. تو اس طرح یعنی بندہ پہلے اسباب اختیار نہ کرے، پھر ایک مصیبت میں پھنس جائے تو لوگوں کو مدد کے لیے بلائے، تو پھر یہ کون سا توکل ہوا؟ اسباب پورے اختیار کرو لیکن ساتھ ساتھ توکل اللہ پر کرنا. اسباب اختیار نہ کرنا یہ کوئی یعنی عقل مندی نہیں ہے، شریعت کا مطالبہ نہیں ہے. اسی طرح سے دیگر کاموں میں یہی اصول ہے. آخری جو چیز جس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں وہ یہ کہ بعض فائدے، ہم جب اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. پہلی بات، اس توکل کے ذریعے بہت زیادہ آدمی کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. جیسے شروع میں بیان کیا، کسی بھی سبب پر تکیہ کرنے سے کہیں زیادہ جو بندے میں ہمت حوصلہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سے توکل کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو حوصلہ اس کے ذریعے بہت بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر تمہیں اللہ اپنی مدد ہٹا لے، تمہیں بیاروں میں زگار چھوڑ دے، تو پھر اللہ کے بعد آخر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟
اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر ساری مخلوق بھی تمہیں نقصان پہنچانے پہ تل جائے، نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بندہ اتنی زبردست جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اعلیٰ و ارفع یعنی اعلیٰ و جل جو ذات ہے، اس پر توکل کرے تو اس سے یقیناً بہت زیادہ اس میں ہمت حوصلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے جس پر اس نے توکل کیا ہوا ہے ہمیشہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، اور کبھی کمزوری کبھی کوئی اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور وہ اس کی طاقت یعنی اس کی مدد کرنے پر ہمیشہ طاقت رکھتے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، بندہ جب اللہ پہ توکل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ہمت آتی ہے تو ساتھ ساتھ چاہیے کہ وہ اسباب اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے. احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ سبب اختیار کرنا ہے کہ اچھے کام کرے بندہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اس کو بھی یہ بھی اختیار کرنا ضروری ہے. اگر بندہ واقعی توکل کرتا ہو تو وہ یہ جو اللہ کے احکامات پہ بھی عمل کرنے لگے گا. دوسرا جو اس کا فائدہ ہے کہ اسباب جہاں پر نہیں موجود ہوتے، وہ جگہیں جہاں پر کہ ہم بے یار و مددگار ظاہری سبب سب ختم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کفایت کرتے ہیں بندے کو، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. جیسے پہلے قصہ ذکر کیا بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کا جو فرعون کے مقابلے میں، اور اس طرح دیگر بہت سارے اس کے قصے موجود ہیں. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اگر سبب نہیں ہے، اب مجھے ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مصیبت سے نکلنے کا کوئی سبب نہیں ہے، تو کیا اس وقت توکل نہیں کرنا؟ پھر بھی اللہ سے امید باندھنی ہے، اللہ پر پھر بھی توکل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر سکتے ہیں جو کہ اس وقت مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، میں نے رزق کے لیے تقاضا کرنی ہے لیکن بالفرض کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی یعنی راستہ نظر نہیں آ رہا. کیا اس کا مطلب بس میرا بھوکا مرنا ہی میرے نصیب میں ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر سب کو رزق دے سکتے ہیں. جب رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے تو کیسے اس کو رزق ملتا ہے؟ کوئی کوشش تو نہیں کر. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ بغیر کسی بھی تقاضا کے بندے کو رزق دیں گے، تو جو وہاں دے سکتے ہیں رزق دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ طاقت رکھتے ہیں. وہ پرندہ جو کہ اڑتا ہے اور ساتھ کوشش کرتا ہے اس کو بھی رزق ملتا ہے، اور وہ چوزا یا چھوٹا پرندہ جو کہ گھونسلے میں ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں. تو جب سبب اختیار نہیں کیا جاتا، کمزوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی رزق دینے پہ قادر ہے. لیکن بندے کو حکم دیا گیا جو تم کر سکتے ہو سبب تم نے اختیار کرنا ہے. لیکن جہاں اسباب نہیں ہے تو وہاں پر بھی اللہ کا توکل بندہ پھر بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس کے اہل ہیں اس پر پھر بھی توکل کیا جائے، کیونکہ اس وقت بھی وہ اس کی مدد رب العالمین جو فرما سکتے ہیں. تیسرا فائدہ جو آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون. آخرت میں جو توکل کرنے والوں کے لیے عظیم اجر رکھا ہے، وہ ایک اور بڑا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ یہ کہ پس جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اس دنیا کی زندگی کا متاع ہے، اس کا چند روزہ سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اور آگے فرمایا کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر انہوں نے توکل کیا. تو آخرت کا اجر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جس کا وعدہ فرمایا کہ جو آخرت کا جو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہتر ہے باقی رہنے والا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے، جو کہ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے توکل کیا. تو آخرت کا اجر توکل کے ذریعے سے ملتا ہے. اسی طرح ایک اور چوتھا اور آخری فائدہ تو اس کے علاوہ بھی بہت ہیں لیکن آج کی گفتگو میں وہ یہ کہ آدمی جب توکل کرتا ہے تو یہ ایک سبب ہے بغیر حساب کے جنت میں لے جانے کا. جیسے حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت میں سے 70,000 جو لوگ ہیں وہ بغیر حساب کے، یعنی بغیر حساب تو لازمی بات ہے بغیر عذاب کے بھی، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کون لوگ ہیں وہ، تو آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون. 4 صفات ان کے ذکر فرمائیں. تو وہ لوگ ہیں جو کہ دم نہیں کرواتے. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض نے تو دم مراد یہ لیا کہ غلط قسم کا دم نہیں کرواتے، اور بعض نے یہ لیا کہ آدمی اگر ایک چیز کا خود دم کر سکتا ہے تو وہ اس لیے دوسرے سے دم کروائے کہ نہیں، دم اس کا زیادہ افیکٹو ہے. یعنی مثلا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اب سورہ فاتحہ میں خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر سکتا ہوں، معوذات ہیں میں پڑھوں تو اپنے اوپر دم کروں. تو اصل میں خود کیوں نہ دم کروں؟ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ پہ مضبوط ایمان ہے، تو مجھے چاہیے خود اس پہ یقین کے ساتھ خود دم کروں. میں کسی اور ہوں کہ تم یہ پڑھ کے تو میرے پہ دم کر دو. یہ بھی یعنی جو ہے یہ مطلوب چیز نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی صفت نہیں ہے جو کہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اور دوسری بات، جی ہاں، دوسری ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ بدفعالی نہیں کرتے. جیسے آپ جانتے ہیں عرب میں تو تھا ہی جاہلیت میں، نکلتے پہلا پرندہ آیا وہ دائیں طرف چلا گیا تو کام بن جائے گا، بائیں طرف کیا نہیں بنے گا، کوئی بلی سے کرتا ہے. لیکن آج کل بھی توہم پرستی بہت زیادہ ہے مختلف چیزوں پہ. کوئی خاص مہینہ، سفر کا مہینہ ہے، کوئی خاص عدد ہے، کہ 13 عدد منحوس ہے، تو کوئی مختلف دن اور اس کا عدد اور کیا کچھ کتنی چیزیں جن سے نحوست جو ہے وہ لی جاتی ہے، ان کو نحوست کا باعث اس کا سبب سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو اللہ کے نیک بندے بغیر حساب کے جائیں گے وہ اس طرح کی نحوستیں یعنی بدفعالی نہیں کرتے. تیسری صفت یکتوون، کئی یعنی داغنے کا علاج نہیں کرتے. یہ پہلے تو بہت معروف علاج تھا کہ بہت گرم کر کے مثلا لوہا یا کوئی بھی چیز تو اس کو جسم پہ داغا کرتے تھے علاج کی خاطر. تو یہ جو طریقہ علاج ہے اس سے حدیث میں منع کیا گیا، اور جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے ان کے صرف بتائیے کہ یہ طریقہ علاج کا یہ والا طریقہ اختیار نہیں کرتے. کئی کا جو طریقہ ہے داغنے کا طریقہ. اور چوتھی صرف وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. تو توکل کرنا وہ بغیر حساب کے جنت میں لے جانے کا بھی ایک سبب ہے. اسی پر ہی بھائیوں بات ختم کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو اسباب اختیار کر کے بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے. جو بھی اس کے سامنے مشکلات آ جائیں اپنے ہمت نہیں ہارنی، گھبرانا نہیں، کیونکہ توکل ہم اس ذات پر کرتے ہیں جو کہ یعنی الحی القیوم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں ہر اسباب کے محتاج نہیں ہے، اسباب کے تابع نہیں ہے. تو اس ہستی پر توکل کیا ہے تو پھر بندہ کیسے اپنی ہمت ہار سکتا ہے؟ مایوسی کا کیسے وہ شکار ہو سکتا ہے؟ تو اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ ہمارے سے مطلوب تمام مومنین سے بھی ہے. یہی انبیاء کا طریقہ تھا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا، نیک لوگوں کی اہل جنت کے بھی یہ صفت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنی میں توکل کرنے والا بنا دے، اور اس معاملے میں بھی شرک سے بچا لے. توکل بھروسہ کسی اور چیز پر یا کسی اور ہستی پر کرنے سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں جو دل سے کرنے والے ایمان کے تقاضے ہیں، جو اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، کہنا سننا ہمارا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کو معاف فرمائے. اور جو اہل خانہ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اہل و عالم برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکت دے، کاموں میں آسانی پیدا فرمائے. اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، پریشانیاں دور فرما. ہمارے پر طرح طرح کے عذاب آئے ہوئے ہیں، آنے والے نہیں بلکہ آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ان عذابوں کو ٹال دے، اپنی طرف سچے معنی میں پلٹنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس کو عمل کرنے والا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے والا بنا دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آج کا درس اتنا اہم ہے کہ